اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کے اردو کا یہ لیسن نمبر 4 ہے، شاعروں کے لطیفے، جس کے سیاق و سباق کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ پیپر میں آپ کا کویشچن نمبر 3 ہوتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ درجہ ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کویشچن میں سیاق و سباق کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن مارکنگ کے دوران بورڈ کی طرف سے ایک انسٹرکشن ایسی آتی ہے کہ اگر امیدوار سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرے تو اسے پورے مارکس دیے جائیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نثر پارے کی تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق لکھنا نہایت ضروری ہے۔ اصل میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ عبارت کس موقع سے لی گئی ہے اور اس کا مضمون سے کیا تعلق یا ربط ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ سیاق و سباق میں ہمیں متعلقہ سبق کا مختصر سا تعارف یا مرکزی خیال پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب تک تشریح کرنے سے پہلے یہ تعارف یا مرکزی خیال سیاق و سباق کی شکل میں پیش نہ کیا جائے، دی ہوئی عبارت کا مطلب واضح نہیں ہو سکتا۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے کیا آئے گا، میں اس کے ساتھ ساتھ ہم پیٹرن بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ متن کا حوالہ یا حوالہ متن، اس میں آتا ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ جیسے یہاں پہ سبق کا عنوان کیا ہے، شاعروں کے لطیفے، مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ کویشچن کے مطابق خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ نے کیا کرنے ہیں، الفاظ معنی یہاں پہ لکھنے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے اوپر ایک لائن ہے، ایک خط ہے، ان سب الفاظ کے معنی جو ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے متن کے حوالے کے بعد۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، سیاق و سباق شروع کرتے ہیں۔ جیسے یہ شاعروں کے لطیفے، اس کا سیاق و سباق جو ہم نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کا ادبی دنیا میں ایک منفرد مقام ہے۔ اس بگ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مختلف شعراء کرام جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو کس طرح ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کی باتیں کرتے ہیں۔ مصنف نے مختلف شاعروں کے ماحول کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور سب نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ مضمون ان کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ آب حیات میں انہوں نے شعراء کرام کی نجی زندگی میں پیش آنے والے مزاحیہ واقعات کو نہایت لطیفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا ہو گیا سیاق و سباق، لیسن نمبر 4، شاعروں کے لطیفے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، یہاں تک آپ نے سیاق و سباق لکھا، ایک پیرا بہت ہوتا ہے سیاق و سباق کے لیے۔ اس سے نچلی لائن سے آپ لفظ لکھیں گے تشریح، اور تشریح سے بھی نچلی لائن سے پھر آپ اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح میں آپ نے کیا کرنے، جتنے آپ کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے، آپ نے آسان الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔